قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کا دروازہ کٹکھٹائیں گے، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ اور سب سے پہلے داخل، تو اس دروازے کے پار ایک فرشتہ جو ہے نا موجود ہے، اور اس کا کام صرف یہ ہے، اس لیے اس کی تخلیق ہوئی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کٹکھٹائیں گے تو وہ دروازہ کھولنے کے لیے اٹھے گا، دروازہ کھولے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرے گا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، نہ اس سے پہلے کسی کے لیے کھڑا ہوا اور نہ اس کے بعد کسی کے لیے کھڑا ہوں گا، اور آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ سے زیادہ اللہ پاک کے ہاں اور کوئی بھی صاحب عزت نہیں ہے، سب سے زیادہ عزت والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں فرمایا، رات میرے رب کی طرف سے فرشتہ آیا، دو باتوں میں اختیار دے دیا اللہ پاک نے، آدھی امت کو جنت میں داخل کروانا چاہو تو بس داخل کروا لو، آپ کی مرضی، بس آدھی امت جنت میں، یا سفارش شفاعت کی بات کو لے لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو ہے فرمایا، میں نے آدھی امت کی بات کو نہیں لیا، میں نے شفاعت کی بات کو لے لیا، اگر آدھی امت کی بات لے لیتا تو آدھی امت تو جنت میں داخل ہو جاتی، لیکن بقایا کا کیا بنتا، تو اس لیے میں نے شفاعت کی بات کو لے لیا۔ ہمارا ایمان ہے، احادیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، سفارش فرمائیں گے، بہت بڑی بات ہے یہ بھائی اور دوستو۔ پھر جو نے فرمایا ایک دوسری مجلس میں، دوسرے صحابی نقل کرتے ہیں، یہ حیات و صحابہ میں ہے سارا سب کچھ، کہ کل قیامت کے دن میں اتنے لوگوں کی سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا، جتنے زمین پر درخت اور پتھر ہیں اتنے لوگوں کی سفارش کروں گا۔ اس لیے ایک بڑے عالم نے فرمایا، سنا اس سے قیامت کا دن، اور جو نے فرمایا تمام نبیوں کے لیے جو نا ان کے ممبر، نور کے ممبر یعنی کرسیاں، جو بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو مخصوص، وہ بچھا دیے جائیں گی، اور پھر جو ہے نا تمام نبی اپنے اپنے ممبروں پر، کرسیوں پر تشریف فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر خالی ہوگا۔ کیا فرمایا کہ میں اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ممبر پر بیٹھ جاؤں اور مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے، اور میرے پیچھے میری امت میری سفارش اور شفاعت سے محروم نہ ہو جائے۔ نہ ہم نے اپنے نبی کو پہچانا، نہ یہ دوسرے ملکوں نے پہچانا۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس وقت جو ہے نا یعنی امت تقسیم ہو رہی تھی کہ یہ انسان، یہ فلانا نبی اور اس کی امت، یہ تو جو ہے نا یہ اس نبی کی امت، یہ اس نبی کی امت، اس وقت اللہ پاک نے ہم اور آپ کو اپنے فضل سے اٹھایا، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ ہمیں کیا معلوم تھا اس وقت کہ جو ہے نا کون سا نبی کس امت میں ہے؟ اللہ پاک نے اپنے فضل سے کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، جانیں لگانی چاہیے کہ نہیں تبلیغ پر، جانیں لگانی چاہیے کہ نہیں اللہ پاک کے دین پر، اللہ پاک کے لیے۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر اللہ پاک پر جان دینا یہ ہمارا مقصود ہے۔ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کیسے کپائی، کس چیز پر کپائی، اور کیسے جو ہے نا لگائی، اور کیسے جو ہے نا پھر دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ مولانا احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا ایک مجلس میں کہ اللہ پاک نے کام کو، نبیوں والا کام اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام امت کی طرف منتقل کر دیا، اور پھر فرمایا کیا، کئی آیتیں ہیں، ایک میں فرمایا نبی جی اپنی امت کو بتا دیجئے اور بتا کر آئیے اور سمجھا کر آئیے، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میری زندگی کا مقصد، یہ ہے میرا کام، پھر چند باتیں اور اس کے بعد پھر فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جتنے میرے تابعدار ہیں یعنی جو مجھ پر ایمان لائے ہیں ان کا بھی راستہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی زندگی کا مقصد، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام۔ کیا فرمایا، میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ پاک کی طرف، جامع کلام ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِي میں علماء حضرات فرماتے ہیں، جلالین شریف کے حاشیے پر لکھا ہوا ہے، اے آمن بی، اے جو مجھ پر ایمان لے آیا،
تمام مرد بھی مستورات بھی، بس سب کا راستہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ۔ محنت اللہ پاک نے امت کی طرف منتقل کر دی، اس لیے مولانا فرمایا کرتے تھے، مولانا احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، دو جماعتوں کو اللہ پاک نے نوازا ہے، ایک نبیوں کی جماعت، یہ سعادت یہ کام کے بارے میں، یہ دو طبقوں کے حصے میں آئی، یا نبیوں کے حصے میں یہ سعادت، یا پھر اس امت کے حصے میں یہ سعادت۔ دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، بھائی دوستو دھرتی پر زمین پر اس سے اونچا اور کوئی عمل نہیں ہے، بس سب سے اونچا عمل، یعنی سب سے زیادہ اجر اور ثواب، سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑی بڑی جنتیں یہ تبلیغ پر ہے۔ سنا بزرگوں سے، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اتنا اونچا کام ہے، اتنا اونچا کام ہے، اس کا پہلا اجر مغفرت، اور اس کے بعد درجات کی باتیں ہیں۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنا، بڑے بڑے درجات دین کی محنت کرنے والوں کے لیے ہے، دین پر چلنا وہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے افادات، ابھی شاید یہاں نہیں ہے، ہندوستان میں ہاتھ لگی تھی تو اس میں دیکھا تھا اور سنا بھی، پھر علماء حضرات سے ابھی بھی سنتے ہیں، وہاں پر بتاتے رہتے ہیں چند مولوی صاحبان، وہ جو 10 کی بات ہے نا، ایک دنیا، 2 5 6 8 9 10 دنیا کے برابر تو اس آخری کا ہے جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، اس کا یہ مقام ہے اور اس کی یہ کامیابی ہے۔ یا اللہ، کیا کامیابی ہے! 10 گنا تو صرف رقبہ ہے، جہاں سرحد ختم جنت کی، تو ایک روایت میں 100 سال، ایک میں 200، فضائل صدقات میں 500 سال بھی ہے، 500 سال، چلو 100 لے لیتے ہیں، 100 سال باہر خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں، اندر کیا مقام، کیا کامیابی! باہر جب یہ خوشبوئیں پھیلی ہوئی تو اندر کیا آخری درجے کا یہ جو جنتی 1000 محلات، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، اور ہر 2 محل کے درمیان میں سال کا فاصلہ، یا 200 سال، 2 سال کا ہے، اب بھول گیا ہوں سال ہے یا 2 ہے، اتنا فاصلہ، اور جو ہے نا اگر اپنی ساری جنت کو دیکھنا چاہے تو 1000 سال میں دیکھے۔ ایک محل ایسا جابیہ سے لے کر صنعاء تک، جو ہے نا جابیہ ملک شام میں دمشق شہر کے قریب ایک شہر ہے، اور جو ہے نا صنعاء تو یہاں یمن، سعودیہ کے قریب یمن اس کا دارالخلافہ ہے، وہاں سے لے کر یہاں تک ایک محل، وہ فضل صدقات میں ہے کہ ایک محل ایسا کہ 70,000 کمرے، 70,000 دروازے ہر محل اس کے کمرے کے، اور 70,000 فرشتے ہر دروازے سے داخل۔ کیا کامیابی ہے بھائی اور دوستو، معلوم نہیں؟ جی ہاں، وہ تو قیامت کے دن۔ تو پھر لکھا ہوا ہے، باس خوش نصیب اس دنیا سے سینکڑوں گنا بڑا، پھر لکھا ہوا ہے باس خوش نصیب اس دنیا سے ہزاروں گنا بڑا، اور تیسری بات بھی لکھی ہوئی ہے، باس خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ پاک اس دنیا سے لاکھوں گنا بڑا عطا فرمائیں گے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، علماء حضرات فرماتے ہیں لاکھوں گنا بڑا، کیا مقام ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور دوستو یہ زندگی جو ہے نا بہت زیادہ قیمتی ہے، زیادہ کے الفاظ بھی شاید جو ہے نا بہت قیمتی ہے۔ سبحان اللہ، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 10 تخت سلیمانی سے زیادہ قیمتی ہے ایک بار سبحان اللہ کہنا۔ حدیث شریف میں ہے سبحان اللہ، جنت میں سونے کا درخت لگ گیا، یہ حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے۔ اب ویسے حدیث شریف میں ہے کہ سبحان اللہ کہنے پر جنت میں سونے کا درخت لگ جاتا ہے۔ حاجی صاحب تھوڑا سا یقین سے اور بھی کہ یقین جانو جنت میں سونے کا درخت لگ گیا، وہ زور بھی زور دے دیتے ہیں، لگ گیا۔ دین اتنا قیمتی ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے بھائی اور دوستو۔ ذرا برابر ایمان پر ہے فضیلت، جس پر میں نے دنیا میں کلمہ کہنے کا انعام کیا ہے تو اس کا بدلہ آخرت میں جنت کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اتنا ایمان کے فرشتوں کو بھی معلوم نہ ہو، بس اللہ پاک کے علم میں ہو، پھر بھی انشاءاللہ جنت میں داخل۔ ایک بار دنیا میں ایک بار کلمہ کا اقرار اور ذرا برابر ایمان، انشاءاللہ جنت میں داخل۔ پھر لکھا ہوا ہے کہ جو ہے نا کلمے کا اقرار کیا ہو اور پھر دنیا میں کسی وقت جو ہے نا ایک بار بھی مجھے یاد کیا ہو، پھر اگلے ایک بات لکھی ہے کہ کلمہ کا اقرار کیا ہو، ذرا برابر ایمان لایا ہو اور دنیا میں کسی وقت جو ہے نا ایک بار بھی مجھے یاد کیا ہو، سب کو جو ہے نا جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ آخری اعلان ہوگا، اس وقت جو ہے نا یہ اس مسلمانی کی قیمت معلوم ہو جائے۔ اللہ پاک کتنے کریم ہیں، یوں فرماتے ہیں
ہیں کہ کوئی مسلمان جب وفات پا جائے تو اس کے قریبی 4 پڑوسی گھرانے اگر یہ کہیں کہ یہ بھائی یہ میت یہ اس کی تو جنا ہم نے کوئی بری بات نہیں دیکھی، خیر کے علاوہ اور کوئی عمل ہم نے نہیں دیکھا، یعنی اچھا آدمی تھا، بھلا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، نیک ہونے کی گواہی دے دے، تو اللہ پاک اس کو جو ہے نا جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لوگوں کے قول پر فیصلہ کر دیا اور میں نے وہ معاف کر دیا جو تمہیں معلوم نہیں ہے، میں نے وہ معاف کر دیا۔ 4 پڑوسی گھرانے اگر گواہی دے دے، آگے لکھا ہوا ہے دوسری روایت ہے کہ اگر 4 آدمی پڑوسی کہیں کہ یہ میت یہ آدمی اچھا آدمی نیک ہونے کی گواہی دے دے تو اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا جی اگر کسی کے بارے میں 3 گواہی دے دے کہ بھلا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، ہم نے کوئی اس طرح کی بات نہیں دیکھی، اور اس پر بھی اللہ پاک اس کو جنت میں۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا جی کہ اگر 2 پڑوسی اگر کسی کے بارے میں گواہی دے دے تو اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کی گواہی سے بھی۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ایک کے بارے میں نہیں پوچھا کہ بس ٹھیک ہے 2 بھی کافی ہیں، اس پر بھی بات بن جائے گی۔ یا اللہ بھائی دوستو اللہ پاک کتنے مہربان ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن مخلوق اللہ پاک کی رحمت کے ایسے نظارے دیکھیں گے کہ مخلوق نے ایسے نظارے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ قیمتی بیان بھائی تسلیم بابر صاحب، مقیم رائیونڈ مرکز۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں۔